بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ایک شخص بکریاں چرایا کرتا تھا۔ وہ بالکل تنہا پہاڑوں اور ویرانوں میں دنیا داری سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کی باتیں کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے مالک، تو میرے پاس ہو تو میں تیری خدمت کروں، وہ بھی اس طرح کہ تیرے سر میں تیل لگاؤں، جویں نکالوں، پھر کنگھی کر کے سر دھوؤں، رات کو سوتے وقت تیرے پاؤں دباؤں اور سونے کی جگہ کی صفائی کروں، میں تیرے کپڑے انتہائی محبت سے دھوؤں اور ہر ممکن خیال رکھوں، میں تجھے دودھ پیش کروں اور اگر کبھی تو بیمار ہو تو غمخوار بنوں، میں اگر تیرا گھر دیکھ لوں تو صبح و شام دودھ اور گھی لے کر دروازے پر آؤں۔ اے میرے سوہنے اللہ، بکریوں کو ادھر ادھر چروانے کا تو محض بہانہ ہے، کیونکہ میں تیری تلاش اور محبت میں مارا مارا پھرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس چرواہے کے قریب سے گزر ہوا اور آپ علیہ السلام نے اس کی باتیں سن لی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ اے چرواہے، تو کس سے باتیں کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا، اس سے جس نے مجھ سمیت ساری کائنات کو بنایا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے چرواہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے اور اس پاک ذات کو ان خدمات کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ تیرے اس عقیدے نے دین کے قیمتی لباس کو بالکل بے قیمت بنا دیا ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ آئندہ سے ایسی فضول باتیں نہ کرنا، ورنہ تیری ان باتوں کی وجہ سے غیرت حق آگ بن کر کائنات کو جلا ڈالے گی۔ وہ سادہ سا چرواہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن کر بے حد شرمندہ ہوا اور کہنے لگا، اے خدا کے جلیل القدر نبی، آپ نے ایسی بات کہی کہ میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اور پھر چرواہے نے ٹھنڈی آہ بھری، اپنا گریبان چاک کیا اور دیوانوں کی طرح روتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو خدا تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تجھے میرے بندے کو مجھ سے جدا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ تو دنیا میں جدائی ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ ملانے کے لیے آیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ ہم نے اپنی مخلوق میں سے ہر شخص کی فطرت الگ الگ بنائی ہے اور ہر فرد کو دوسروں سے علیحدہ طرح کی عقل بخشی ہے۔ اگر کوئی بات ایک کے حق میں زہر کا اثر رکھتی ہے تو دوسرے کے حق میں شفا کا اثر رکھتی ہے۔ ہم حمد و ثنا کرنے والے کی زبان اور لہجہ کو نہیں بلکہ باطن کو دیکھتے ہیں، اور جسے عشق کی آگ جلا دے اس دیوانے کے آداب بھی جداگانہ ہوتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں سن کر پریشان ہو گئے۔ آپ انتہائی بے چینی کی حالت میں اس چرواہے کو ڈھونڈنے جنگلوں میں چلے گئے۔ اس دیوانے کو آپ نے صحراؤں میں، بیابانوں میں ڈھونڈا مگر کہیں پتہ نہ چلا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تلاش جاری رکھی یہاں تک کہ آپ اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر وہ چرواہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر بولا، اے موسیٰ علیہ السلام، اب مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ آپ یہاں بھی آن پہنچے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے خدا کے بندے، تیرے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ اب تجھے کسی ادب و آداب کی کوئی ضرورت نہیں رہی، تیرا تقویٰ ہی اصل دین ہے، لہٰذا زبان کے سب اصول تیرے لیے معاف ہیں۔
پیغمبر خدا کی یہ باتیں سن کر چرواہے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کرنے لگا، یا نبی اللہ، اب میں ان باتوں کے قابل کہاں؟ میں تو فنا ہو چکا ہوں اور میری منزل سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے۔ اس دن سے اب تک میں ہزاروں برس کی راہ طے کر چکا ہوں۔ میرے شکار کے گھوڑے کو آپ نے ایسی چابک لگائی کہ ایک ہی جست میں 7 آسمانوں سے بھی آگے نکل گیا، لہٰذا اب میرا حال بیان کے بھی قابل نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چرواہے کی اس بات پر حیران رہ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ معزز سامعین، اس کہانی کا حاصل یہ ہے کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جتنی خالص انسان کی نیت ہوگی اتنا ہی اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی دلوں کے حالات سے واقف ہے، لہٰذا ہمیں کبھی کسی کو دیکھ کر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ نیک ہے یا یہ نیک نہیں ہے، کیونکہ دلوں کے راز اللہ ہی جانتا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔